کیا لے کر جائے گا؟ آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناؤں، یہ دیوبند کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، بڑے اللہ کے ولی نے۔ اچھا خواب میں کن کو دیکھا؟ ساتھ میں بولنا سبحان اللہ۔ خواب میں کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بتاؤ اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ ارے بولو نا، اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ اچھا سارے خواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی شاندار اور بہت ہی عمدہ بیان لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس بیان کو پورا سنیے اور بیان اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے، اور اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ چلیے بیان کو کرتے ہیں شروع۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ سچا ہی ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا، لیکن محمد کی صورت بنا کے نہیں آ سکتا۔ بولو صلی اللہ ہو۔ ہمارے نبی کی صورت بنا کے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا، لیکن ہمارے نبی کی صورت بنا کے کیوں؟ کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ، یوں کہو کہ کمینہ، حرام، اور ہمارے نبی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آوے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کے خواب میں نہیں آوے۔ تو اب وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، انہوں نے خواب میں دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کیسے دیکھا معلوم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، دھیرے دھیرے اپنا پاؤں مبارک رکھتے 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 سامنے ایک بہت بڑی خوبصورت کرسی ہے، وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اچھا انہوں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے ولی تھے، فوراً دل میں خیال آیا مجھے بھی تو ملنا ہے، میرے نبی آئے ہیں۔ بتاؤ نا، نبی آگے تو ملنے کی تمنا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں مجھے بھی ملنا ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں پہ کوئی بڑا عالم آگے تو ملنے کی تمنا ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ملنے کے، لیکن ان کو خیال آتا ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ایک دوست ہے، دوست کا نام آپ نے سنا ہوگا، مولانا قاسم نانوتوی۔ بولو کیا نام؟ مولانا قاسم، جو دارالعلوم دیوبند کے جن کو بانی مبانی بھی کہا جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو، تو سوچا کہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ۔ تو خواب میں یہ مولانا قاسم نانوتوی کے گھر پہ گئے، جلدی جلدی دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا قاسم نانوتوی آئے، کیا ہوا؟ سب خواب میں ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول آئے ہیں اور وہاں کرسی پر بیٹھے اور میں ملنے جا رہا ہوں، چلو تم بھی آ جاؤ۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا بس 1 منٹ میں بھی تیار ہوں اور میں بھی آتا ہوں۔ اب یہ دونوں جب جانے لگے تو جنہوں نے خواب دیکھا تھا نا اللہ کے ولی، وہ دوڑتے 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 سیدھے بولو کس کے پاس پہنچ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے گلے لگایا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور ہمارے نبی نے جنہوں نے خواب دیکھا ان کو کہا یہاں میرے بازو میں بیٹھ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ اچھا پیچھے کون آ رہے؟ مولانا قاسم نانوتوی، وہ دھیرے دھیرے آ رہے، دھیرے پاؤں رکھتے 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 جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے قاسم تم بھی آ گئے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا۔ کہا میں کہاں بیٹھوں؟ کیونکہ بازو میں تو وہ بزرگ بیٹھے تھے، کہاں بیٹھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ کہاں بیٹھ جاؤ؟ میری۔ اچھا تو وہ جو خواب دیکھنے والے انہوں نے اللہ کے رسول کو فرمایا میں تو دوڑتا دوڑتا آیا، میرے کو بازو میں بٹھایا۔ وہ دھیرے دھیرے آئے، ان کو آپ نے گود میں بٹھایا، وہ فرق ہو گیا نا۔ خواب دیکھنے والے کہتے خواب تو میں دیکھ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ دوڑ 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 کر تو میں آیا، آپ نے میرے کو بغل میں بٹھایا۔ اور وہ مولانا قاسم نانوتوی تو کتنا دھیرے 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 چل کے آئے، اور آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا۔ سننا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جواب دیا، فرمایا تم دوڑ دوڑ کے آئے، محبت لے کر آئے، بولو دوڑ دوڑ کر آئے، میری محبت کے ساتھ آئے، اس محبت کا حق یہ تھا میں نے تمہیں قریب بٹھایا۔ اور یہ قاسم نانوتوی دھیرے دھیرے نہیں آئے،
یہ میرے پاؤں کو دیکھتے، جہاں میں نے پاؤں مبارک رکھا اسی پر پاؤں رکھتے رکھتے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کے قدم مبارک کے نشان ہے، وہ میرے قدم مبارک کے اوپر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے۔ تو تم محبت میں آئے ہو اور وہ میرے نقش قدم پر آئے ہیں۔ جو محبت میں آتا ہے قریب بٹھاتا ہوں، جو نقش قدم پر آتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، وہ میرا بن جاتا ہے۔ تو محبت تو ہم سب کرتے ہیں، مگر نقش قدم ہمارے نبی کے پاؤں مبارک جہاں، وہاں اپنا قدم۔ اس کا مطلب جو نبی کا چہرہ وہ اپنا چہرہ، جو نبی کا اٹھنا وہ ہمارا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا ہمارا بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسجد میں آنے کا وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے کھانے کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے پینے کا مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے صبح اٹھنے کا مسنون طریقہ، رات کو مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ۔ نقش قدم والا وہ ہوتا ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ نبی فرمائیں گے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں امتی کا ہو گیا، امتی مصطفیٰ کا ہو گیا۔ کریں گے نقش قدم کے لیے کون کون تیار ہے؟ محبت تو ہے، سب کو ہے، ہم میں سے کوئی بھی، بلکہ دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا کون ہو جو یہ بولتا ہوگا میں نبی سے محبت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں نبی سے محبت، لیکن محبت الگ چیز ہے اور نقش قدم، اور اصل چیز کیا ہے؟ نقش قدم، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یعنی جو قدم ہمارے نبی کا ہے وہی قدم ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بولو تیار ہو اس کے لیے؟ ایک کام، ابھی اگر اپنا ایمان، میرے پیاروں ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایمان جا رہا ہے، جا رہا ہے، بہت سارے لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور معلوم نہیں ہم بھی نہ کر لے ہوئے، اللہ حفاظت فرماوے۔ اس لیے تین باتیں اگر ہمارے پاس رہے گی نا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرے نبی کے نقش قدم چلو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھو اور میرا امتی اسی کے طریقے پر چلو۔ اللہ فرماتے اگر یہ طریقہ تیرے پاس ہوگا، اللہ کہتے فکر مت کرنا، میں تجھ سے محبت کروں گا، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے گا تیرے گناہ کو معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورے کائنات کو اللہ فرماتے اگر مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے نقش قدم اور میرے نبی کے نقش قدم چلو گے، اللہ فرماتے میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اس لیے آج سے ارادہ پکا۔ دیکھو یہ ہلدروں کے جوان ماشاءاللہ بہت پیارے جوان ہیں آپ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو حافظہ بنائے، بولو آمین، عالمہ بنائے، معلمہ بنائے، تقیہ بنائے، زکیہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں ہے، بولو کون؟ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر کر رہی ہے۔ بچے کی عمر ہوگی 6 سال، بہت فکر کر رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں، کیونکہ وہ عورت بیوہ ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ وہ فکر میں رہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، 6 سال کا ہے، پورا دن باہر کھیلتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے۔ اس زمانے میں بچے باہر کھیلا کرتے تھے اور مٹی میں آلود ہوتے تھے، تو وہ ماں بہت فکر میں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ کسی اڑوس پڑوس نے مشورہ دیا کہ یہاں سے چند مائل دور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں اپنے بچے کا داخلہ کروا لو۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت سے نہلا دھلا کے وہ لے جاتی ہے اور وہ مدرسے میں پہنچتی ہے۔ اس زمانے کے مدرسے کے علماء بھی بڑے پیارے ہوتے تھے، وہاں جو عالم صاحب تھے ان کو یہ ماں جا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں تو بیوہ عورت ہوں، میں کوئی فیس بھی نہیں بھر سکتی، میرے یہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں، میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کرتی ہوں،
تو وہ مولانا نے ایک سوال پوچھا کہ تو بیوہ عورت ہے, تو اپنے بچے کو میرے حوالے کرتی ہے, تجھے تیرے بچے کو بنانا کیا ہے؟ حافظ بنانا ہے, قاری بنانا ہے, کیا بنانا ہے؟ کیونکہ تیرے بیٹے کو تو الف با تا سا بھی کچھ بھی نہیں آتا, تیرے بیٹے کو بنانا کیا ہے؟ تو ماں کی زبان سے نکلا ہے, بس دعا کرتی ہوں میرا بیٹا کچھ لائق بن جائے. کسی چیز میں بھی لائق, لائق کا لفظ ہے یعنی کسی چیز میں کچھ کرنے والا بن جائے. باقی ایک بیوہ عورت ہے, یتیم بچہ ہے, کہاں حافظ, کہاں قاری, کہاں عالم, کچھ لائق بن جائے اور کچھ سمجھنے والا بن جائے. اور پھر ماں روتے روتے کہتی کم سے کم کچھ نہیں تو اللہ اور نبی کو پہچاننے والا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ماں جا رہی ہے اور آپ اندازہ لگاؤ ایک ہی بیٹا, اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال. کیا ماں کے دل پر گزری ہوگی جب بچے کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی, لیکن جاتے جاتے کہتی ہے کہ مولانا اس کو بھیجنا نہیں واپس, اس کو واپس, کیونکہ وہ چلتا چلتا واپس آ جائے گا یا کوئی سواری میں بیٹھ کے میرے گھر آ جائے گا, وہ بار بار ماں کی ملاقات کرے گا, بار بار گاؤں میں آئے گا تو بگڑ جائے گا. اس لیے اس کو جب کچھ لائق بن جائے تب اس کو میرے پاس بھیج دینا. وہ بڑا کڑا امتحان تھا ماں کا روتے روتے جانا اور بیٹے کا روتے روتے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں رہنا. وہ لمبا زمانہ گزرتا گیا اور وہ مولانا بیٹے کو پڑھاتے گئے یہاں تک کہ بیٹا تقریباً الف با تا سا مکمل کرتا ہوا, اس زمانے میں جو قواعد تھے مکمل کرتا ہوا, بیٹے نے 16 پارے کا حافظ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. جب 16 پارے کا حافظ, اب سننے جیسی بات ہے, یہاں پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے, 16 پارے کا حافظ ہو گیا تو بیٹے کو ایک تمنا ہوئی کہ کم سے کم ماں کو خبر تو کروں کہ میں 16 پارے کا حافظ ہوا. موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں, میری ماں بیوہ چھوٹے جھوپڑے میں رہتی, اس کو کیا معلوم کہ تیرا بیٹا آدھے قرآن کا حافظ ہو گیا. اپنے مولانا کے پاس جا کر کہتے مولانا میرے کو 2 دن کی چھٹی دے دو, میں جاؤں گا اور میری ماں کے پاس جا کے میں حافظ ہو جاؤں گا. مولانا کو بات یاد آئی, ماں نے کہا تھا بھیجنا نہیں جب تک کسی لائق نہ بنے. تو مولانا نے کہا نہیں بیٹا ابھی تو تم لائق بنے نہیں ہو, اور تمہاری ماں نے منع کیا. کہا مولانا لائق بن گیا, آدھا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا, اب اس سے زیادہ لیاقت کیا چاہیے, میں لائق بن گیا. مولانا منع کرتے رہے, بیٹا روتا رہا, مولانا منع کرتے رہے. آخر میں مولانا نے کہا اچھا ایک کام کر, کتنے پارے کا حافظ ہوا؟ 16. چل آج سبق میں دے رہا ہوں, اگر یہ سبق تو نے کل سنا دیا تو تو تیری ماں کے پاس جا سکتا. او بیٹا اتنا خوش, دیجئے مولانا سبق دیجئے, میں سنا دوں گا, میں یاد کر کے سنا دوں گا. کہا تیرے پاس صرف 24 گھنٹہ ہے, 24 گھنٹے میں سبق یاد کرنا ہے. کہا ہاں مولانا آپ سبق دیجئے نا, میں سنا دوں گا. مولانا نے پورا 17واں پارہ دے دیا, سبق میں پورا 17واں پارہ دے دیا. اور بیٹا سمجھ گیا مولانا کا مقصد میرے کو بھیجنا نہیں ہے. لیکن وہ بیٹا بھی بڑا ہوشیار تھا, اس بیٹے نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے سامنے بہت رویا. کہا اللہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے, اللہ مجھے میری ماں سے مل. اور اس نے جو دعا مانگی ہے نا وہ ہمارے دل کو ہلا دیتی ہے. اللہ مجھے میری ماں کو ملنا ہے, میری ماں گرم گرم دودھ پلائے گی, میری ماں مجھے گلے لگائے گی, میری ماں مجھے اپنے قریب میں سلائے گی, میری ماں مجھے کھانا کھلائے گی, پھر صبح فجر میں اٹھائے گی, پھر اس کے بعد ناشتہ دے گی, پھر میں ماں کے ساتھ اچھی باتیں کروں گا. بس دعا مانگی, اور دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بچہ کہتا ہے کہ جیسا دعا ہو گئی میرے کو ایسا لگا کہ میرے اندر ایک ہمت آ گئی, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب بھی پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. بس اللہ نے کیسے دعا قبول کی, یہ کہتے میں نے قرآن پاک کو کھولا, 17واں پارہ کھولا, 17واں پارہ شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کہتے میں نے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا, پورا پارہ پڑھ گیا, پھر میں نے قرآن کو بند کیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو روح بہو بغیر دیکھے میں نے پورا پارہ پڑھ لیا. یہ دعا ماں کی دعا اور اللہ سے مانگنا, قسم اللہ کی یہ 2 چیز کبھی برباد نہیں ہوتی, ایک ماں کی دعا اور ایک اللہ سے مانگنا. اب یہ 17واں پارہ ہو گیا تو مولانا کے پاس گیا, مولانا
بھی حیران. مولانا نے کہا سنا اگر سنا دیتا ہے تو ماں کے پاس جانا. مولانا کو یقین ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے اندر آ کے پورا پارا تھوڑی سنائے گا. اس نے تو پھر پورا پارا سنا دیا. اب مولانا نے سوچا اب میں منع کروں گا تو وعدے کے خلاف ہو جائے گا. کہا جا بیٹا جا, 17 پارے کا حافظ ہو گیا. لیکن دیکھ ماں کے پاس جانا ماں کے پاس جانا, 2 دن کی چھٹی ہے, جلدی واپس آ جانا. یہ نہائے دھوئے اور اس کے بعد میں جو ماں کے لیے روانہ ہوئے, اور راستے میں وہی خیال, ماں مجھے دیکھے گی, مجھے گلے لگائے گی, مجھے پیار کرے گی, میرا بیٹا آ گیا, ماں مجھے دودھ پلائے گی, مجھے کھانا کھلائے گی, ماں میرے کو گرم دودھ تیار کر کے دے گی. وہ اتنا سوچا یہاں تک کہ جب وہ اپنے گاؤں میں آیا, گاؤں کے کچھ لوگ نظر آئے, سب کو کہا بعد میں ملاقات, پہلے میری ماں کی ملاقات. اب گیا تو دروازہ بند, بولو دروازہ بند, کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ ماں کی آواز. کہا ماں میں تیرا بیٹا, ماں میں تیرا بیٹا. تو اندر سے آواز آئی, نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو کہا ماں آواز تو سن, آواز میں تیرا بیٹا ہوں, میں تیری آواز پہچان گیا, تو میری ماں ہے, تو بھی میری آواز پہچان, میں تیرا بیٹا ہوں. کہا نا میرا بیٹا تو لائق بنے گا تو آئے گا, کوئی نالائق میرے گھر پر آ ہی نہیں سکتا. کوئی لائق بنے گا تو آئے گا, نالائق تو میرے گھر پر نہیں آ سکتا. تو بیٹا نہیں ہے, تو واپس چلا جا. کو ماں اندر کیا سسک کر رو رہی, اور بیٹا بار دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے ماں تیرا بیٹا. ماں کہتی نہ میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا, میرا بیٹا نالائق نہیں ہوتا. یہ کیا عجب انداز ہوگا, آج ہماری بھی ماں ہے, ہم بھی بیٹے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا, یہاں تک کہ اڑوس پڑوس والے جمع ہوئے اور کہنے لگے او بہن دروازہ کھول, تیرا بیٹا ہے, اور وہ اندر سے کہے پڑوس والوں چلے جاؤ, میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا, یہ تو نالائق کوئی آیا ہوا ہے. بس یہ باتیں ہوتی گئی, یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا, فجر کا وقت ہو گیا. بیٹے نے کہا اماں فجر پڑھنے جانا ہے, چلا جاؤں گا, فجر پڑھ کے واپس مدرسے جاؤں گا, ایک بار دروازہ کھول کے چہرہ تو بتا دے. ماں ناشتہ مت کروانا, کھانا مت دینا, گرم دودھ بھی مت دینا, ماں گلے بھی مت لگانا, ایک بار چہرہ بتا دے. بیٹا ماں کا چہرہ دیکھ لے گا, ماں بیٹے کا چہرہ دیکھ لے گی. تو اندر سے آواز آتی ہے چہرہ تو اس کا دیکھو جو لائق ہو کے آیا ہو, نالائق کا کیا چہرہ دیکھنا. بس فجر کی نماز پڑھی, واپس اپنے مدرسے میں. جب اپنے مدرسے میں آئے تو آنکھیں لال تھی. استاد نے پوچھا, مولانا نے پوچھا کیا ہوا, اماں نے مارا وارا؟ کہا مارا ہوتا تو بھی اچھا ہوتا, مارنے سے بھی زیادہ برا معاملہ ہو گیا. پوری داستان سنائی تو مولانا نے کیا کہا کہ تو اماں سے ناراض ہو کے آیا؟ کہا ناراض نہیں ہو کے آیا, اپنے سے ناراض ہوں کہ ماں کی بات کیوں نہیں مانا. ماں نے کہا تھا لائق ہو کر آنا, میں نالائق ہو کر کیوں چلا گیا تھا. میرے پیارو آپ کی عقل حیران ہوگی. پھر یہ مولانا کے پاس پڑھے, حافظ بن گئے, قاری بنے, عالم بنے, مفتی بنے, محدث بنے, یہاں تک کہ اتنے بڑے امام بنے کہ 22 سال تک وہ مدرسے میں رہے. اتنے سال, کون سی عمر میں آئے تھے, اور یہ 22 سال, عمر کتنی ہو گئی؟ 28 سال. 28 سال کی عمر میں اب تو یہ پڑھانے لگے تھے, قرآن کی تفسیر پڑھاتے, قرآن کی حدیث پڑھاتے. ان کی باقاعدہ خانقاہ قائم ہو گئی تھی, اور ان کے پڑھانے والے جو مولانا تھے وہ بھی کافی بوڑھے ہو گئے تھے. پورے 28 سال کی عمر کو پہنچے, اور یہ مدرسے میں کتنے سال ہو گئے ان کو؟ 22 سال. ایک دن مدرسے کے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. بھائی کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مولانا پیچھے سے آیا. مولانا بھی بوڑھے ہو گئے تھے, 22 سال تو مولانا کو بھی پڑھاتے ہو گئے. مولانا کہتے او بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے, بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے. یہ تہجد کی نماز میں سوچتے میرے تہجد میں تو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, یہ مولانا کیوں میرے کو آ کے ڈسٹرب کر رہے. خیر انہوں نے اپنی تہجد کی نماز ختم کی. مولانا کو کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا کہہ رہے, استاد کہہ رہے کہ میں نے ابھی خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا ان کو کہو جاؤ اپنی ماں سے مل لے, اب تک نالائق تھا اب لائق بن چکا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا ان کا نام جو بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں نام ان کا دیا جاتا ہے سلطان الاولیاء. سارے اولیاء کا سلطان ان کو بنا دیا گیا ہے, سارے ولیوں کا بادشاہ ان کو بنا دیا گیا. تو وہ مولانا جو آئے تھے نا, وہ کہتے بیٹا اب تیرا مقام تو تیرے استاد سے بھی آگے بڑھ گیا,
تجھے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ خیر مولانا نے جو ان کے ہاتھ میں پگڑی تھی نا کوئی ان کے سر کے اوپر رکھی، ان کو گلے لگایا اور سب لوگوں کو کہا کہ میرا یہ بیٹا سلطان الاولیاء بن گیا، میرا بیٹا سلطان الاولیاء بن گیا، میرے پاس پڑھنے آیا تھا، 22 سال تک اس مدرسے میں پڑھا، سلطان الاولیاء بن گیا۔ سارے مدرسے کے اساتذہ، سارے مدرسے کے طلباء سب جمع ہوئے، کہا چلو ان کی ماں کے پاس جانا ہے۔ دیکھو جو اللہ یہاں خبر کرتا ہے، اب یہ جب اپنے گاؤں میں جا رہے تو سارا گاؤں جمع ہے اور بیچ میں پردے میں ماں کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ حیران ہو جاتے، جا کر ماں کو کہتے اماں تیرا لائق بیٹا آیا ہے، اور اپنے آپ کو لائق نہیں کہتا، میں نہیں کہتا ہوں، سرکار نے لائق کہا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے لائق کہا ہے۔ ماں نے کہا اسی لیے تو میں یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہی ہوں بیٹا، اسی لیے تو تیرا انتظار۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن اماں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جو مصطفیٰ تمہیں پیغام سنا سکتے اس مصطفیٰ نے مجھے بھی پیغام سنایا ہے، جو اللہ کے رسول نے تمہیں پیغام سنایا اسی اللہ کے رسول نے مجھے بھی پیغام سنایا، آجا تو لائق ہو گیا۔ او ماں گھر میں لے گئی اور کہا تیری امید تھی نا کہ ماں اپنے ہاتھوں سے کھلائے، لے میں نے کھانا بھی پکایا ہے، بس سب کھلانا پلانا سب ہو گیا۔ اس کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا رات کا وقت ہو گیا، 2 رکعت تہجد پڑھوں؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں تم بھی پڑھو، کیونکہ بڑا مجمع تھا، سب لوگ چلے گئے، اب ماں بیٹے اکیلے۔ ماں نے کہا سب چلے گئے، مہمان بھی چلے گئے، چلو ہم تہجد پڑھیں گے۔ بیٹے نے کہا ہم تہجد پڑھیں گے۔ ماں نے تہجد شروع کی اور بیٹا بھی، ماں نے سجدے میں کیا کہا؟ اللہ جس دن کے لیے میں زندہ تھی وہ دن تو آ گیا، میں نے اپنی پوری زندگی جس دن کے لیے گزاری تھی کہ میرا بیٹا لائق بن جائے، اور سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے گا، سرٹیفکیٹ دیں گے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے، وہ دن تو آ گیا۔ بس ماں سجدے میں تھی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے دوستو یہی بیٹا جن کو ہم ابھی کہانی سنے، ان کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ بعد میں چل کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جہاں اولیاء کے نام آتے ہیں وہاں ان کا نام بھی آتا ہے بایزید بسطامی کا۔ میرے دوستو یہ قرآن کی تعلیم بہت مضبوط تعلیم ہے۔ میں نے یہ واقعہ صرف یہاں رونق اسلام میں اس لیے سنایا کہ یہاں بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں ہے جو فارغہ ہونے والی ہے، یا وہ بیٹیاں ہے جو داعیہ بننے والی ہے، وہ بیٹیاں ہیں جو عالمہ اور معلمہ بننے والی ہے۔ کل ان بیٹیوں کی شادیاں ہوگی، ان کی بھی اولادیں ہوگی، اللہ نیک اولاد نصیب کرے۔ یہ بایزید بسطامی ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، لیکن صحیح میں اگر ماں صحیح ہوتی ہے نا تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، بایزید بسطامی پیدا ہوتے ہیں، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا نا خواجہ نظام الدین اولیاء ماں کا مقام کیسا ہوتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں جب بالکل بارش نہیں ہو رہی، بولو بالکل بارش نہیں ہو رہی، اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، لمبا زمانہ ہوتا تھا، سورہ یاسین کے ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، سورہ نو کا ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، لوگ بیٹھ کے تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، دعا پڑھے مگر بارش نہ آوے۔ کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ ایسا معاملہ ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی نمازیں پڑھائی اور سورہ یاسین پڑھایا اور سورہ نو پڑھوائی مگر بارش نہیں آئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی اماں کے پاس گئے، اماں سب پڑھنا پڑھانا ہو گیا مگر اللہ کی رحمت تو جوش میں ہی نہیں آتی۔ ماں نے کیا کہا؟ اپنا دوپٹہ دیا اور دوپٹے میں سے ایک دھاگا نکالا، کہا یہ باہر جا دھاگا آسمان کی طرف بتا دے۔ تو کہا ماں یہ کون سا عمل ہے؟ ماں یہ کون سا عمل ہے؟ سورہ یاسین ایک عمل ہے، سورہ نو ایک عمل ہے، تسبیحات اور ذکر ایک عمل ہے، قرآن ایک عمل ہے، یہ کون سا عمل ہے کہ دوپٹے کا دھاگا آسمان کی طرف بتانا؟ اماں نے کہا جا بیٹا بتا تو دے۔ وہ دوپٹے کا دھاگا لیا، آسمان کی طرف بتایا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو وہ دوڑتے اماں یہ کون سا عمل ہے؟ کہا عمل کچھ بھی نہیں، یہ عمل کچھ بھی نہیں، یہ تیری وہ ماں ہے، یہ تیری وہ ماں ہے جس نے 40 سال ہو گئے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کچھ بن جائے۔ اللہ نے وہ بیٹے کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مقام عطا فرمایا۔ تو مطلب ہے کہ یہ ہماری جو بچیاں ہیں
یہ بھی آگے چل کر مائیں بنیں گی، بہنیں بنیں گی اور بیٹیاں ہیں. ابھی سے اس کی کوشش کرے. آج سب سے بڑی چیز جو کل ہی میں نے رات کو بھروچ کے قریب اکھر ایک بیان تھا، وہاں میں نے کہا کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے نا، آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت اکرمہ، کون؟ ساتھ میں بولو، کون؟ حضرت اکرمہ. یہ روزانہ اپنے گھر میں جاوے، دروازہ بند، کھڑکی بند. ان کا گھر ہوگا، چھوٹا سا گھر ہوگا، 2 کمرے ہوں گے، تو سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دے، خود دوسرے کمرے میں آوے اور دروازہ بھی بند کر دے، کھڑکی بھی بند کر دے اور اندر رہے. اب ان کی بیوی سوچے یہ کیوں ایسا کرتے، یہ ایسا کیوں کرتے کہ روزانہ ہم سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دیتے اور خود ایک کمرے میں جاتے اور دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند. اب بیوی ہوتی ہے، اس کا دماغ میں ہوتا ہے کہ تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا ہے، تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا. آج کے زمانے میں ہوتا تو یہی ہوتا، وہ موبائل پہ کسی سے چیٹنگ کرتا ہوگا یا موبائل پہ کچھ گندا گندا کام کرتا ہوگا. وہ بیوی نے ایک دن دھیرے سے دروازہ کھولا. بیوی کہتی میں حیران ہو گئی، میرے شوہر اکرمہ کو میں نے دیکھا، وہ قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا لپٹے ہوئے، دیکھو ایسا ایسا لپٹے ہوئے اور ایسا رو رہے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لپٹ کر روتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹ کر روتی ہے، کوئی دادا اپنے پوتے کو، کوئی نانا اپنی نواسی کو لپٹ کر روتے. ایسا روئے اور کیا کہے معلوم ہے، تو اللہ کا کلام ہے، میں تو مخلوق ہوں نا، میں تو انسان ہوں، تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہے. تیرا ہر حرف پیارا ہے، تیرا پارا بھی پیارا ہے، تیرا صفحہ بھی پیارا ہے، تیرا کاغذ اور چمڑے کا ٹکڑا بھی پیارا ہے. وہ بیوی کہتی ہے ایسا روتے تھے کہ میں نے پھر دروازہ دھیرے سے بند کیا، لیکن بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آتے. بیوی نے کہا میں نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا میرے شوہر اکرمہ بے ہوش ہے اور ان کے سینے پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. میرے پیارو، کاش آج ایسا کوئی ہوتا، یہ سب نہ کرتا، کم سے کم روزانہ قرآن پاک تو پڑھتا. مولانا محمد مبارک وسلم. بھائی پورا مجمع بولے گا، میں آخری بات پہ آ رہا ہوں، فائنل بات، عمل کریں گے نا انشاءاللہ. آخری بات پورا مجمع بولے، ہمارے نبی 7 آسمانوں پر گئے، یعنی بولو نا 7 آسمانوں پر گئے. میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی 7 آسمانوں پر. ایک بات سننا، بہت توجہ کی بات ہے. ہمارے نبی کو جب آسمانوں پر جانا تھا نا، تو اللہ کو پوچھا، اللہ 7 آسمان پہ جانا ہے، اللہ کیسے جاؤں گا؟ اللہ پہلی مرتبہ جانا ہے، اللہ کیسے جاؤں گا؟ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا، میرے مصطفیٰ اور میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، 7 آسمانوں پر بلا جھجک چلے جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا. آپ انگلی پر گننا ہمارے نبی کتنے آسمانوں کو پار کر گئے، کون سے آسمان پر کون سے نبی ملے، سنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمان ہو گئے؟ اب سننا، ہمارے نبی معراج پر، بولو ہمارے نبی، سب سنیں گے نا برابر؟ توجہ دینا، بہت توجہ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو. میں تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات فائنل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو، تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آج تمہاری امت پہ نمازیں فرض ہونے والی ہے، تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ کتنی لے کے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا 50. کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ ساتھ میں بولنے، کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ 50. جب 50 کہا نا، سننا 50 کہا نا، ہمارے نبی تیار ہو گئے. ہمارے نبی رحمت والے
کرم والے مہربانی والے. ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے اللہ میرے کو 50 نمازیں دے دے, میں میری امت کو جا کر کہوں گا. اللہ نے 50 نمازیں فرض کیے. ہمارے نبی جب 50 نماز لے کے آنے لگے حضرت موسیٰ مل گئے. کون مل گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پیارے نبی کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں کم کرا دو, امت نہیں پڑے گی. بولو امت کم کرا دو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا کے کم کراؤں. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے کہا کوئی اور نبی ہوتا تو شرماتا. ارے تم چلے جاؤ, محمد زبان سے بولتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. ہمارے نبی گئے اور اللہ کو جا کر کہا اللہ کم کرنا ہے. اللہ نے کم کر دی. ارے بولو اللہ نے کم کر دی. پھر گئے, پھر اللہ نے کم کر دی. پہلے 50 تھی, پھر 45 ہو گئی, پھر 40 ہو گئی, پھر 35 ہو گئی, پھر 30 ہو گئی, پھر 25 ہو گئی, پھر 20 ہو گئی, پھر 15 ہو گئی, پھر 10 ہو گئی. اب ہمارے نبی آئے کتنی نمازیں لے کے؟ حضرت موسیٰ ملے 5 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کتنی نماز لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 5. حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا دو, اور کم. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم میں جا کے کہوں گا تو اللہ کم کر دے گا. بولو ہمارے نبی کیا کہتے میں جاؤں گا اللہ 1 آدھ کم کر دے گا 4 ہو جائے گی, یا اللہ 2 کم کر دے گا تو 3 ہو جائے گی. لیکن ہمارے نبی بہت روئے, روتے روتے کہا اب کم کرانے مجھے شرم آتی ہے. بولو کم کرانے مجھے بھگوان پور والوں, ہمارے نبی نے حضرت موسیٰ کو کہا مجھے کم کروانے, اور ہم لوگ 15 20 دن سے فجر نہیں پڑھتے, ہم کو شرم نہیں آتی. نبی کو 5 میں 1 نماز کم کرانے شرم آئی, ہم نے 5 کی 5 اڑا دی, ہم کو شرم نہیں آئی. اچھا ایک بات سننا, ہمارے نبی کتنی نمازیں لے کر آئے؟ آواز سے بولو کتنی نمازیں لے کر آئے؟ جب ہمارے نبی یہ 5 نمازیں لے کر آئے ہمارے نبی مکہ میں آ گئے. ارے مکہ سے گئے تھے, ہمارے نبی مکہ میں آ گئے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے, اللہ کو سب معلوم ہے. پھر بھی اللہ پوچھتا میرے محبوب روتے کیوں؟ میرے مہمان بن کر آئے روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کروں, تو نے نماز کتنی دی تھی؟ 50. کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ اس لیے رو رہا ہوں. اللہ کی فوراً آواز آئی میرے نبی رونا نہیں, میرے نبی رونا نہیں. میں نے 50 دی تھی 5 ہو گئی, میرے نبی رونا نہیں, جاؤ پھر 50, جاؤ پھر. ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے مکے میں سب کو کہہ دوں گا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی. اللہ نے کہا کہنے کا نہیں ہے, تیری امت پڑھے گی 5, لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50. تیری امت پڑھے گی, بولو نا فجر, ظہر, آگے عصر, مغرب, عشاء پڑھے گی کتنی؟ اللہ کہتا ہے تیری امت 1 فجر پڑھے 10 فجر, 1 ظہر پڑھے 10 ظہر, 1 عصر پڑھے 10 عصر کا ثواب, 1 مغرب پڑھے 10 مغرب کا ثواب, 1 عشاء پڑھے 10 عشاء کا ثواب. اللہ نے کہا تیری امت پڑھے گی 5, آج بھی ثواب ملے گا. اب میں بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں, ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں. پڑھو گے نا نماز؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, پڑھو گے نا نماز؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن, ساتھ میں بولو نماز کا دامن, آواز سے بولو نماز کا دامن, اور بلند آواز سے بولو نماز کا دامن. پورا بھگوان پور بہت آرام سے سننا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اب سننا, اللہ نے جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ بھائی بات ختم کرو, آپ بولو تو ابھی ختم کر دوں, ذرا سنو, بہت سننے کی بات ہے. بولو نا اللہ نے جہنم بنائی؟ میری انگلیاں دیکھو اتنی بنائی اللہ نے. کتنی بنائی؟ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا کتنی جہنم اللہ نے بنائی. آواز نہیں آ رہی, کتنی جہنم بنائی؟ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا. اللہ نے پہلی جہنم بنائی, سنو اللہ نے پہلی جہنم بنائی, نام رکھا جہنم. نام رکھا, اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بولو پہلی جہنم کا نام جہنم. چلو اللہ نے اس سے خطرناک دوسری جہنم بنائی, اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ
19 کتنی جہنم ہو گئی؟ اس سے خطرناک اللہ نے تیسری بنائی، نام رکھا لظا. کیا نام رکھا؟ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کتنی ہو گئی؟ چوتھی جہنم اللہ نے بنائی حطمہ. بولو کیا نام؟ حطمہ. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ. بولو کیا بنائی؟ فأمه هاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. کتنی ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی سعیر. بولو کیا نام؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اب تک میں نے کتنی جہنم بتائی آپ کو؟ ساتویں جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی. سب بھگوان پور والوں سننا. حضرت جبرائیل آئے. بولو حضرت جبرائیل. اور آ کر کہا میرے نبی اللہ نے ساتویں جہنم بہت خطرناک بنائی. سننا ہمارے نبی کی باتیں سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اللہ نے ساتویں جہنم بنائی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت خطرناک بنائی. ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے بھائی؟ ساتویں جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ویل. پورا مجمع بولے کیا نام؟ کتنی جہنم ہو گئی؟ ساتویں جہنم کا نام. پھر بولو ویل. آواز سے بولو ویل. ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہنم بہت خطرناک ہے. جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم بہت خطرناک ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک اور کیسے خطرناک ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس میں جو جہنمی ہوگا ویلن میں جو جہنمی ہوگا اس کے کپڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لو دنیا میں ڈالو اللہ کی قسم پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے گی. پھر حضرت جبرائیل نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے میرے نبی اتنی خطرناک ہے اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ لے لو پورے دریا میں ڈالو تو سارے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کی زنجیر آتی نا لوہے کی زنجیر وہ نکالو بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھو تو چورا چورا ہو جائے گا. سننا جب جبرائیل نے یہ کہا نا تو ہمارے نبی نے ایسا سر مبارک پکڑا کہا جبرائیل یہ تو بہت خطرناک جہنم ہے جائے گا کون اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا فرعون جائے گا حامان جائے گا قارون جائے گا ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں آپ بہت روئیں گے. بولو آپ بہت روئیں گے میں کچھ نہیں بولوں گا. ہمارے نبی نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ ویسے بھی تو نے جہنم سے تو رلا دیا اب بتا دے یہ جہنم میں کون جائے گا؟ اے بھگوان پور والوں سنو حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولتے جاؤ ابو جہل جائے گا فرعون جائے گا قارون جائے گا حامان جائے گا ہر زمانے میں نبی کا دشمن. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت بے نمازی اسی آخری جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پکڑ لیا. جبرائیل نہیں میری امت کا بے نمازی نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی کچھ نہ کہو قرآن میں لکھ کے آ گیا ہے یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا. قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے آپ کو بھی معلوم ہے میرے کو بھی معلوم ہے پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں لکھا پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے فویل ویلن الگ ہے فا حرف فا ویلن جہنم کا نام ہے آخری جہنم. ابو جہل فرعون قارون حامان اور کون جائے گا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخری جہنم ویلن. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کا بے نمازی اس میں جائے گا. اے میرے پیارو
कौन चाहता है अबू जहल के साथ जावे? है कोई? कारून, फिरौन, हामान। अच्छा, और एक सहाबी ने एक मर्तबा पूछा था, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने पूछा था, मेरे नबी अगर मैं नमाज पढ़ूं, फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, वितर भी, मेरे नबी जो जो नमाज आपने बताई मैं पढ़ूं, कयामत में मेरा क्या होगा? हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं, जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा कयामत के दिन मेरा हाथ उसके हाथ में होगा। हमारे नबी कहते, अल्लाह की कसम, मेरे उम्मती का हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। तो मेरे दोस्तों, खुल के बोलो, नमाजी जन्नती है, बोलो नमाजी जन्नती है, और बेनमाजी। ये तीसरी बात है मेरी, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरे को सिर्फ इतना पूछना है, आप लोगों ने कपड़ा पहना है? मैंने? किसका है? आपने जो कपड़ा पहना है ये मेरा आपका नहीं, अल्लाह की कसम ये मोहम्मद का सदका है। बोलो मोहम्मद का। अगर मोहम्मद ना होते तो ये कपड़ा भी मेरे और आपके हाथ में ना होता। अरे बोलो ना, एक एक जुमले में बोलना, ये कपड़ा मोहम्मद का। आवाज से बोलो, कपड़ा मोहम्मद का। हम खाना खाते हैं, खाने का लुकमा मोहम्मद का सदका। पानी पियो, पानी का एक एक घूंट, बोलो मोहम्मद का सदका। ये आसमान मोहम्मद का सदका है, ये जमीन मोहम्मद का सदका है, हमारी सांसें ये मोहम्मद का, हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी दुकान, हमारा मकान, अल्लाह की कसम खा के बोलो ये सब मोहम्मद का। वो ना होते तो अल्लाह हमको ये, बोलो अल्लाह हमको ये। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल इत्मीनान से जवाब देना। ये आपके भगवानपुर में कुत्ते हैं? कुत्ते हैं? अब मेरी बात सुनना, अल्लामा शादबी जैसा अल्लाह का वली लिखता है, कोई कुत्ते के पास जाओ, उसको सूखी रोटी का टुकड़ा छू 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 डालो, खाएगा कि नहीं खाएगा? बुलंद आवाज से बोलो ना, खाएगा कि नहीं खाएगा? दूसरे दिन फिर आएगा। दूसरे दिन जब आया आप खुश हो गए, अरे कल मैंने इसको रोटी का टुकड़ा दिया, आज वापस आ गया, ला ला घर में से रोटी ला। आपने रोटी का टुकड़ा फिर दे दिया, फिर खाया, फिर चला गया। तीसरे दिन बोलो बोलो बोलो, तीसरे दिन फिर आएगा। आज आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आपने गुस्से में कहा, क्या रोज रोज रोटी खाने आ जाता है? मैंने तेरे को पाई के रखा है। आपने डंडा उठाया, इतना जोर का उसको मारा, बेचारा भोगता भोगता चौथे दिन फिर आया। अब आपने गुस्से में कहा, कल कमीना डंडा मारा, आज फिर आया। आज आपने बड़ा पत्थर उठाया, सीधे उसके सर पे मारा, अरे सर पे लगा, वो भोगता भोगता चला गया। पांचवें दिन आप सोच में पड़ गए, वापस आया, वो कुत्ता भोग भोग के बोलता है, मालिक तेरी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया। मालिक तेरी सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, भले 2 दिन खाया, मगर मैं कुत्ता हूं, वफादार हूं, तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। डंडे मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, पत्थर मारेगा फिर भी तेरा दरवाजा, मैं तेरा दरवाजा छोड़ के, क्योंकि मैंने 2 दिन सूखी रोटी का टुकड़ा। हमने नबी के कितने एहसानात खाए, हजारों करोड़ों, ये कपड़ा, ये जिंदगी, सब मोहम्मद का सदका। अरे वो कुत्ता हमसे अच्छा है, भगवानपुर वालों, वो कुत्ता हमसे अच्छा है। 2 दिन मालिक की रोटी का टुकड़ा खाया, मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ा, डंडा खाया, दरवाजा नहीं छोड़ा, पत्थर खाया, दरवाजा नहीं छोड़ा। हमने हमारे नबी के हजारों एहसान के टुकड़े खाए और उनका नमाज छोड़कर किसी और का तरीका इख्तियार कर लिया। चेहरे से दाढ़ी हटा के किसी और का चेहरा बना लिया। नबी के कपड़े पसंद नहीं आए तो किसी और का कपड़ा बना लिया। मेरे दोस्तों, कुत्ते से तो सबक हासिल करो कि उसको वफादारी है, हमें इतनी वफादारी भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं बात खत्म करूं, नाराज मत होना। एक साथ में बोलो भाई, नमाज का दामन कब से शुरू करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। मैंने बोलो इंशाअल्लाह, कल फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो, कौन कौन नमाज पढ़ेगा? बोलो साथ में बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ में बोलो, मेरा भगवान पुराना वसूल हो जाए। एक साथ में बोलो, 3 काम करेंगे। नंबर 1 ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। नंबर 2 साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन। नंबर 3 बोलो, नमाज का दामन। एक बात बोलो, बोलो, नाराज तो नहीं हो रही?
میں نے یہ بات گجرات میں جب بولی نا تو ایک بھائی میرے پاس آئے، میرے کو کہتے ہیں مولانا آج آپ نے ایسا بولا کہ کسی کا ایمان زندہ ہوگا تو نمازی بن جائے گا، ہاں مر گیا ہوگا تو ایمان مرا ہو اس کو تو کوئی جگہ ہی نہیں سکتا. تو وہ بات بولی نا آپ کو، آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ یہ بھگوان پور میں ہم لوگ سب لوگ، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کی عمر میں برکت دے. بھائی پیشاب کرتے ہم لوگ؟ بہت مشکل آپ سے سوال پوچھنا، پیشاب کرتے ہم لوگ؟ کرتے ہیں. ہمارا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو نا، آواز نہیں آ رہی. ہمارا پیشاب، بھائی کبھی کبھی ڈاکٹر بولتا ہے تم کو پیشاب چیک کرانے کا ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو بوتل میں لے کے جاتے بہت خوبصورت ہوتی ہے؟ نہیں نا؟ اور لے کے جائیں گے تو ایسا جیب میں رکھ کے لے کے جاتے نہیں، کیونکہ پیشاب کیسا ہے؟ ناپاک. بولے پیشاب کیسا ہے؟ بلکہ ہم اس کو بوتل کو تھیلی میں لپیٹتے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تھے، ڈاکٹر کو جب ٹیبل پہ رکھ دو تو یوں کر کے ٹیبل پہ رکھ، ارے بھائی تیرا پیشاب ہے، کہتا نا میرا پیشاب ہے لیکن ناپاک ہے. اس کو یوں بولا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں نے بولو نا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میرے کو ایک حدیث کا جواب دے دو. یہاں بھگوان پور میں فجر کی اذان ہوتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بول ہوتی ہے فجر کی اذان؟ اذان دینے والا اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آتی اذان میں آواز ایسی، پھر ایسی بھی آواز آتی ہوگی حی علی الصلاۃ، آتی ہے. اور فجر میں یہ بھی آواز آتی ہوگی الصلاۃ خیر من النوم، آتی ہے. چلو بھگوان پور میں فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آ گیا. جن لوگوں نے پڑھی بولو الحمدللہ، جن لوگوں نے نہیں پڑھی بولو جن لوگوں نے، دیکھو فجر کا وقت چلا گیا، بولو فجر کا وقت. ہمارے نبی تو سچے ہیں نا، ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت نکلا یہاں شیطان گھر میں آیا. ساتھ میں بولو فجر کا وقت ایگزٹ ہوا، شیطان انٹری ہوا. بولو ساتھ میں بولو فجر کا وقت نکلا، کون آ گیا؟ اب سننا ہمارے نبی کیا بولتے، شیطان آیا. جن جن لوگوں نے فجر کی نماز ہمارے گھر میں نہیں پڑھی، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، عورتیں ہو، مرد ہو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فجر کا وقت نکل گیا. بھائی سنو برابر، ہمارے نبی نے فرمایا فجر کا وقت نکل گیا، شیطان گھر میں آ گیا. جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے ان الشیطان یبول فی اذنیہ، شیطان آتا ہے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ان کے دونوں کان میں پیشاب کرتا ہے. بولو دونوں کان میں. یہاں ہوں گے ایسے، چیک کرو کان میں. ایک بھائی میرے کو بولا مولانا اتنا بیان کرتے سامنے والے کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کان میں بلوکیج ہے. کہا کس کا بلوکیج ہے؟ میں نے کہا شیطان مجھ کے گیا ہے، شیطان نے کان میں پیشاب رکھا ہے. ارے ہمارے نبی فرماتے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے شیطان آتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے پوچھا کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ نے فرمایا سنو، جو روزانہ فجر چھوڑے گا شیطان کان میں پیشاب کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہم نے الگ کر دیا. پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ؟ اور نماز پڑھنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نماز نہیں ہوتی. سوچتے سوچتے نماز، سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی تو ہمارے نبی کی ہو جاتی. سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے ہو جاتی تو حضرت ابو بکر کی ہو جاتی. ارے نماز پڑھنا پڑے گا اور اطمینان سے پڑھنا پڑے گا. وہ کیسا پڑھنا پڑے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والوں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے دوستو بتاؤ کون کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. شیطان کا پیشاب تو آنے نہیں دیں گے نا کان میں. میرے دوستو شیطان کا پیشاب کان میں آوے، ابو جہل کے ساتھ جہنم میں جاوے. میرے دوستو فرعون کے ساتھ جہنم میں جاوے. بلکہ میرے پیاروں
ایک آخری بات کہتا ہوں، ہمارے نبی نے وصیت کی تھی الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم، میرے امتی نماز پڑھنا، میرے امتی نماز پڑھنا، میرے امتی نماز پڑھنا۔ تو میں بھی میرے پیاروں بھگوان پور والوں 3 باتیں اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اللہ کی قسم کوئی طاقت ہمارا بیکار نہیں کرے گی، کوئی طاقت ہمارے خلاف نہیں اٹھے گی۔ میرے دوستو، ہمارے ایمان میں ہماری طاقت ہے، ہمارے اسلام میں ہماری طاقت ہے، ہمارے قوت احسان میں ہماری طاقت ہے۔ میرے پیاروں، ایک ساتھ میں ارادہ کرو کہ جان دے سکتا مگر نماز قضا۔ کون کون تیار ہے یہ وعدہ کرنے کے لیے؟ جان دے دوں گا مگر نماز قضا۔ ہاتھ اوپر کرو، سب ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 3 باتیں کرنے کہی تھی، 3 باتیں میں نے کر لی جو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے 3 باتیں ملتی ہے۔ کلمہ مضبوط کر لے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج یہاں بھگوان پور کی زمین پر بیٹھا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں کل جنت الفردوس میں ہم لوگ جمع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک آخری بات میرے کو بولنے دو، بولو انشاءاللہ، کیونکہ میرے کو ہمارے حنیف بھائی نے بھی بتایا، وہ مولانا خادم الاسلام نے بتایا، مولانا عظمت اللہ نے بتایا، اور بھی مولانا سہراب صاحب نے بتایا، یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے میرے کو بتایا کہ جوان لوگوں نے مل کر اتنا شاندار انتظام کیا۔ ایسا شاندار انتظام تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں سب جوانوں کو ایک بات کہوں گا، نماز چھوڑیں گے نا، موت کے وقت کلمہ نصیب، بولو نا، موت کے وقت کلمہ نصیب۔ ایک اور گناہ ہے جس میں موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے، بہت کوشش کرو مگر کلمہ نہیں ملتا ہے۔ ایک اور گناہ ہے، بتا دو بھائی، بچیں گے نا وہ گناہ سے۔ میرے پیاروں، بہت بڑا مجمع ہے، ماں بہنیں بیٹیاں سب بیٹھے ہوں گے، خالی میری ایک بات مانو، کبھی اپنی ماں کو ناراض مت کرنا، ماں کو ناراض مت کرنا، اپنے ابا کو ناراض مت کرنا۔ اللہ نے جنت رکھا تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا، باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا۔ آج بہت سے میرے بھائی، معاف کرنا، ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی، بولو اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ 9 مہینے تک، آسان نہیں میرے دوستو، آسان نہیں، 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو سنبھالنا، 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگانا، 2 سال کے بعد بھی بچہ جتنی غلطی کرے سارا قصور ماں کے اوپر۔ ارے میرے دوستو، ہماری ماں نے گالیاں کھائی، ہماری ماں نے کپڑے دھوئی، ہماری ماں نے برتن کو مانجا، ارے ہم نے وومٹ کر دیا تو ماں نے اٹھایا، ہماری ناپاکی نکل گئی تو ماں نے اٹھایا، ہم نے پیشاب کیا تو ماں نے اٹھایا۔ ارے میرے پیاروں، آج ہم بڑے ہو گئے، وہ ماں بیچاری رات کو بہت روتی ہے، اللہ کی قسم میرے دوستو، ہماری ماں رو رو کے کہتی ہے میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا، میں نے 5 بچوں کو بڑا کر دیا۔ آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ میرے دوستو، ہمارے گھر میں دوست آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں رشتہ دار آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی ملنے والا آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، گھر میں باپ آتا ہے تو ہمارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے دوستو، یہ گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک صحابی آئے، آپ کو پوچھا میرے نبی میرے کو کیا کام کرنا، اسلام میں کون سا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ کیا فرمایا؟ جا ماں کی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر۔ کتنی مرتبہ؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں ماں کی خدمت کرتا، ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر۔ کتنی مرتبہ؟ پھر وہ صحابی رونے لگے اللہ کے رسول میں ماں کی تو خدمت کرتا، آپ نے پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا ماں ماں ماں۔ ہمارے نبی نے کہا جا باپ کی خدمت کر۔ ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ 3 گنا۔ بولو بولو، ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ کیونکہ ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے، ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے۔ 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو کس نے رکھا؟ ماں نے۔ دودھ کس نے پلایا؟ ارے بولو ماں نے۔ بچے کو جنا کس نے؟ ماں نے۔ تو دودھ پلانے والی ماں، جننے والی ماں، پیٹ میں رکھنے والی ماں، ہمارے نبی نے فرمایا یہ کام باپ نے نہیں کیا۔ ماں 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے، اور میرے دوستو ہم لوگ اسی ماں کو گالی دیتے ہیں۔ کتنی جگہ پہ ماں کو دھکا دیتا ہے، بلکہ معاف کرنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ورنہ کبھی نہیں بولتا، میں نے گجرات میں یہاں تک دیکھا ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ماں کو گالی دیتے، ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں۔ میرے دوستو آپ بولو تو ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دو، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ہم لوگ نہیں،
ہم ولی نہیں، گنہگار ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، ان کا نام تھا حیوہ. بولو کیا نام تھا؟ حیوہ. پھر بولو کیا نام تھا؟ وہ جو بیان کرتے تھے وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، سامنے حدیث کی کتاب ہوتی تھی، اے میرے دوستو پورا میدان روز گچا گچ بڑا ہوتا. وہ کیا نام ان کا؟ حضرت حیوہ. بولو کیا نام؟ وہ جب حدیث پڑھاتے تھے نا، روز ماں آتی تھی، ماں کی عمر تھی 100 سال. ارے بولو ماں کی عمر کتنی تھی؟ وہ آتی تھی، پورے مجمع میں آتی تھی اور کہتی تھی این ابنی حیوہ، این ابنی حیوہ، ارے میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ 100 سال کی بوڑھی اماں زور سے ڈنڈا لے کے آتی تھی، اور میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ راستہ کرو، راستہ کرو. وہ حضرت حیوہ سبق پڑھاتے پڑھاتے رک جاتے اور کہتے میری ماں کو آنے دو نہیں تو ناراض ہو جائے گی. ماں آتی تھی، وہ ڈنڈا لے کے آتی تھی نا، سیدھا ان کے سر پہ مارتی تھی. کن کے سر پہ؟ اور کیا بولتی تھی معلوم؟ الکل حبوب للدجاجہ. عرب کے رہنے والے تھے. الکل حبوب للدجاجہ، یعنی ماں کہتی تھی بیٹا سبق پڑھانے آ گیا، سب کے بیچ میں بیان کرنے آ گیا. وہ اپنے گھر کی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں جو مرغیاں پلی ہے اس کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغیوں کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، پھر آتا، لیکن میری ماں کو یاد نہیں رہتا. حضرت حیوہ ماں کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے مرغی کو دانا ڈال دیا، میں سبق پڑھاتا ہوں. حضرت حیوہ حدیث کی کتاب بولو کیا کرتے؟ بند کرتے، کھڑے ہوتے، ماں کے پیچھے جاتے، مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر واپس آ کے سبق پڑھاتے. میرے دوستوں کتابوں میں لکھا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے؟ روز ماں آوے اور بولو روز ماں مارے. ایک دن کیا ہوا، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، معلوم نہیں آج ماں کچھ زیادہ غصے میں تھی، آئی اور آنے کے ساتھ دونوں ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا. حالانکہ بیچاری کمزور تھی لیکن معلوم نہیں اتنا زور سے ڈنڈا مارا کہ سر کا پیچھے کا حصہ پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. حضرت حیوہ نے حدیث کی کتاب کو بند کیا، مرغی کو دانا ڈالا، لیکن آج جب آئے تو سر پہ پٹا باندھ کر آئے. بولو سر پہ. اور پھر آئے حدیث کی کتاب پڑھانے لگے تو رونے لگے. بس سر دکھتا ہوگا نا؟ ارے بولو سر دکھتا ہوگا نا؟ پٹا لگا ہے نا؟ رونے لگے. جب رونے لگے تو مجمع میں ایک ان کا اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد وہ کھڑا ہو گیا جو بہت محبت کرتا تھا. کھڑا ہو گیا، کہا میرے استاد ایک کام کرو، یہ ماں آنا ہی بند کر دے گی، ماں آئے گی نہیں، مارے گی نہیں، کوئی مغز ماری نہیں. تو حضرت حیوہ نے کہا کیا کام کرو بیٹا؟ کہا تم جب گھر سے نکلو تو باہر تالا مار دو. تالا سمجھتے ہو نا؟ میں گھر سے نکلے باہر تالا لاک کر دو. وہ بیچاری بوڑھی ماں ہے، دروازہ ٹھوکے گی، ٹھک 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 کرے گی، کوئی کھولے گا نہیں تو واپس سو جائے گی. آرام سے سبق پڑھاؤ اور پھر سبق پڑھا کے جا کے تالا کھولو. بوڑھی ماں ہے، 100 سال ہو گئی، یاد تو رہتا نہیں ہے کہ تالا بندے کے کھلا ہے. حضرت حیوہ نے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تیری رائے تو بہت اچھی ہے کہ تالا لگا دو تو میری ماں آئے گی نہیں، لیکن کہا پرابلم یہ ہے میں گھر پہ تالا لگاؤں گا، رات کو سوؤں گا تو میرے خواب میں تالا پڑ جائے گا. میرے خواب میں، خواب سمجھتے ہو نا؟ میرے سپنوں میں تالا پر. تو طالب علم نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ یہاں تالا لگائیں گے تو رات کو سوئیں گے تو خواب میں کون سا تالا لگے گا؟ حضرت حیوہ نے روتے روتے کہا تمہیں نہیں معلوم، روز رات کو سوتا ہوں، خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں. بولو خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے اور آ کر پوچھتے آج تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں پہ رکھ دیتے. میں کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں رکھ دیتے. حضرت حیوہ نے کہا وہاں تالا لگا دوں گا تو خواب میں میرے نبی بھی تو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو دن میں ماں کی خدمت کرتا ہے خواب میں نبی کے دیدار سے معروف ہو جاتا ہے، خواب میں نبی کا دیدار اسے مل جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو بہت بڑی امانت ہے ماں. اے میرے سب جوانوں ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ 3 کی جگہ میں نے 4 باتیں بولی ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی ماں سے معافی مانگ لیں گے نا معافی جا کے؟ ارے جاؤ نا میرے پیارو جاؤ، ایک مرتبہ ماں سے معافی مانگ لو. میں آپ کو ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں. سننا ہے ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ؟ بھائی ماں کے پاس جاؤ، سنو سنو ادھر سنو، ادھر دیکھو، ماں کے پاس جاؤ، ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ، ماں کو جا کر کہہ دو ماں میں نالائق بیٹا، ماں میں بہت ناراض، ماں میں نے تیرے کو بہت ناراض کیا، ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے. سنو ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ماں اس کو بولے جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر کہتے اے فرشتوں ماں نے بیٹے کو زمین پر معاف کر دیا، میں نے بھی آسمان پر میرے بندے کو معاف کر دیا.
نہ میرے پیاروں معافی مانگو گے نہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین علیکم دوستو، یہ بیان بہت ہی شاندار تھا. آپ نے پورا بیان سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوست تک ضرور شیئر کیجیے. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ بیان کے ساتھ. اللہ حافظ.